أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب ہائے ضمیر کل پڑھا تھا؟ جی ہائے ضمیر، اچھا ہائے ضمیر کے ہائے قواعد پڑھے تھے۔ جی ہائے ضمیر کے قواعد۔ ہاں، آپ سنائیں ہائے ضمیر کے اوپر پیش کب ہوتی ہے اور زیر کب ہوتی ہے، یہ بتائیں مجھے۔ ہائے ضمیر کے پر ماقبل ضمہ کب کسرہ ہوتا ہے اور کسرہ کب ہوتا ہے؟ جی جی ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ یا ساکن ہو تو مکسور ہوگا، اور ہائے ضمیر کے ماقبل یا ساکن یا کسرہ نہ ہو تو مضموم ہوگا۔ کسرہ یا ساکن نہ ہو تو مضموم ہوتی ہے۔ تو اب سب آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، راجہ صاحب کی طرف سے نہیں۔ آپ کا مائک صحیح جگہ نہیں لگا ہوا، اس کو صحیح کریں۔ اچھا جی، اب ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہائے ضمیر کی جو زیر ہے کتنی جگہ اس کے خلاف آ رہا ہے۔ سب یاد ہیں آپ کو وہ جگہ جو خلافی قاعدہ زیر کی جگہ ضمہ آ رہا ہے؟ کون کون سا ہے؟ جی وما انسانیہ علیہ اللہ۔ اچھا، اور کتنی جگہ پر ساکن ہے؟ کر سب 3 جگہ۔ کتنے اچھا کون سے ہیں وہ؟ او جی 2 دفعہ، فالقی 1 دفعہ۔ ٹھیک ہے، اور ہائے ضمیر کے ماقبل جب کسرہ اور یا ساکن نہیں ہے تو اس کو مضموم ہونا چاہیے، تو کتنی جگہ اس قاعدے کے خلاف آ رہی ہے؟ وہ 1 دفعہ۔ کون سی جگہ ہے؟ وَيَتَّخِذُ أُولَئِكَ۔ اچھا، اب قاعدہ نمبر 3 ہے۔ حاجی صاحب یہ آپ قاعدہ نمبر 3 پڑھیں۔ جی یہ قاعدہ نمبر 3 پڑھیں۔ جی یہ ہائے ضمیر جی آفر صاحب آپ کا مائک تنگ کر رہا مجھے۔ ہائے ضمیر کے نمبر 3، ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر صلہ یعنی اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی، اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد واو مدہ اور یا مدہ کی آواز پیدا ہوگی۔ یعنی زیر جو ہے وہ کھڑی زیر اور پیش ہے وہ الٹی پیش کی آواز دے گی، اور الٹی پیش کی آواز واو مدہ کی آواز ہوتی ہے، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ کھڑی زیر کی آواز یا مدہ کی آواز ہوتی ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ یعنی ما قبل ہائے ضمیر کے دونوں سائڈیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اگر متحرک ہوں گے تو وہ کسرہ یا ضمہ، وہ کسرہ کھڑی زیر یعنی یا مدہ کی آواز دے گا، اور ضمہ الٹا پیش یعنی واو مدہ کی آواز دے گا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ساکن ہوگی ہائے ضمیر کا، پہلا یا بعد، تو پھر ہائے ضمیر کے اوپر صلہ یعنی اشباع نہیں ہوگا۔ راجہ صاحب یہ آپ بھی پڑھیے قاعدہ نمبر 3۔ بسم اللہ۔ قاعدہ نمبر 3، ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر صلہ یعنی اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد واو مدہ اور یا مدہ کی آواز پیدا ہوگی۔ آئیے اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے امثالہ، اچھا
मिर रब्बिही वल, देखिए ये बा के नीचे भी जेर है, बाद में वाव के ऊपर जबर है, तो अब ये जेर जो है ये खड़ी जेर की आवाज देगी। ऐसा पढ़िए, राशा पढ़िए। मसलन मिर रब्बिही वल मुमिनून ठीक है, व रसूलहू। अच्छा हाँ, अब व रसूलहू अहक़, यहाँ पर देखें हाय ज़मीर से पहले लाम के ऊपर पेश है और बाद में हमजा के ऊपर जबर है, तो अब ये हा जो है ये वाव मद्दा की आवाज देगी, उल्टी लिखी उल्टी पेश गई है और आवाज वाव मद्दा की है। व रसूलुहु, लाम पेश वाव लू, या हा उल्टा पेश हु, ठीक है ना, हा उल्टा नहीं, हा पेश वाव हु या हा उल्टा पेश हु, ये आवाज आ गई। व रसूलुहु अहक़। हफ्ज़ उमर आप पढ़िए अमसला। मिर रब्बिही वल मुमिनून व रसूलुहु अहक़। दोनों मिसालें यानी जेर को खड़ी जेर बनने में और पेश को उल्टी पेश बनने की, दोनों की मिसालें आपके सामने आ गई, ठीक है। जी। मगर खिलाफ कायदा एक जगह सिला ना होगा, यानी पेश को पेश ही रहने दिया गया है, वाव मद्दा की आवाज या उल्टा पेश की आवाज नहीं आई, वो है यरज़हु लकुम। बोलिए। यरज़हु लकुम, ये खिलाफ कायदा है, ठीक है, समझाएगा ना। हाँ, तो ये यरज़हु लकुम, ठीक है। तो ये कुरान पाक में एक जगह ऐसी है कि जहां पर सिला होना चाहिए तो नहीं हो रहा, वो आपने याद रखना है। अच्छा, आगे अगला कायदा पढ़ें हाजी साहब। हाय ज़मीर के माकबल या माबाद कोई साकिन हो तो हाय ज़मीर का सिला ना होगा। मसलन मिन्हु व युअल्लिमुहुम। अब देखिए नून साकिन है ना, तो हा को उल्टी पेश से नहीं बदला, मिन्हु नहीं। आप क्यों नहीं हाफिज़ साहब ये उल्टा पेश बना? क्योंकि ये साकिन है। कौन सा साकिन है? नून साकिन है कर सकते। हा ज़मीर से पहले आप ये कह सकते हैं कि हमने अभी कायदा पढ़ा है कि हाय ज़मीर के पहले और बाद दोनों अगर मुतहर्रिक हों तो सिला होगा, अगर दोनों में से एक भी अगर साकिन होगा तो सिला नहीं होगा, लिहाजा यहाँ नून साकिन है। मगर एक जगह खिलाफे कायदा सिला होगा, वो कौन सी जगह पढ़िए। फीही मुहानन, यहाँ पर कौन सा साकिन है? ये खिलाफे कायदा है। साकिन कौन सा है? ये या साकिन है कर सकते, या साकिन, या साकिन है। इसकी वजह से यहाँ पे सिला नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिला हो गया है, ठीक है जी। अब आइए, हाँ सब ये पढ़िए जरा। अब दोबारा आपको जरा फिर इसको एक दफा देख लेते हैं। ऐसा पढ़िए, सिला और उसका मफहूम। सिला और इसका मफहूम। नंबर 1, सिला से मुराद हाय ज़मीर की अदायगी है। हाय ज़मीर कहते हैं कलाम में वाहिद मुज़क्कर गायब को दोबारा जिक्र करना मकसूद हो तो इसमें जाहिर की बजाय हाय ज़मीर से इशारा दिया जाता है। हाय ज़मीर पर पेश का वाव के साथ और जेर का या के साथ सिला किया जाता है। समझ आ गई है हाफिज़ उमर? ठीक है सर जी, ये पढ़िए। अच्छा मिसाल, दोनों मिसालें हैं। जैसे इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। अब देख रहे इन्नहु से पहले नून के ऊपर भी जबर है और काफ के ऊपर भी जबर है। अहलिही मसरूरा में लाम के नीचे जेर है, बीम के ऊपर जबर है। वो जो कायदा मैंने आपको बयान किया है वो पूरा हो गया ना। राजा साहब आप पढ़िए हाय ज़मीर की किस्में। नंबर 2, हाय ज़मीर की किस्में। हाय ज़मीर की 2 किस्में हैं। अलिफ हाय ज़मीर मफहूम
ہو اور اس سے پہلے مضموم ہو، ہائے ضمیر ہائے ضمیر مضموم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو اور ہائے ضمیر کے ما بعد متحرک ہو تو اس کا یہ حکم ہے کہ ہائے ضمیر کے پیش کو واو مدہ سے ادا کیا جائے بشرطے کہ اس کے بعد حمزہ واقعہ نہ ہو اور اس کی اس کے مقدار بعد حمزہ واقعہ نہ ہو، نہ ہو۔ اس کے بعد اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی، اس اور حمزہ اگر کے اس کے بعد حمزہ ہو تو پھر اس کی آواز جو ہے وہ 2 یا 3 الف کے مد کے برابر ہو جائے گی، جائے گی جیسے یعنی صلہ ہوگا لیکن جی صلہ کی مقدار ایک الف سے بڑھ جائے گی اگر اس کے بعد حمزہ ہو، جی ٹھیک ہے؟ جیسے قال له صاحبه ہو، قال له صاحبه وهو، یہ بھی قال له کی ہا اس کے اوپر بھی صلہ آ گیا، صاحبه کی ہا کے اوپر بھی صلہ آ گیا واو کا، وهو يحاوره اکفرت، اب یہاں اس کی مقدار بڑھ گئی ہے کیونکہ بعد میں حمزہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ ہاں ہاں جی حافظ عمر آپ پڑھیے با نمبر 2۔ ہائے ضمیر مکسور اس سے پہلے زیر ہو اور اس کا ما بعد متحرک ہو، اور ہائے ضمیر گل بات وہی ہوگی نا، پہلے بھی متحرک ہے بعد میں متحرک ہے، پہلے زیر ہے اور بعد میں بھی جو بھی حرکت ہوگی۔ اچھا تو ہائے ضمیر مکسور کا ہائے حکم ضمیر کیا ہے؟ مکسور کا حکم یہ ہے کہ اس کی زیر کو یا کے تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے بشرطے کہ اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد حمزہ نہ ہو تو اس کی مقدار مد ایک الف ہے، اور اگر اس کے بعد حمزہ ہو تو اس کی مقدار مد 2 یا 3 الف ہوگی، سمجھا گئی بات؟ یہ جو ہے نا اس کے بعد حمزہ نہ ہو یہ مقدار کے لیے ہے، سمجھے نا، سمجھائیے بات کی، جی یہاں پر اس کے اندر ہی نا مد کی بھی بیان کر گئے ہیں، جیسے اب دیکھیے ان الانسان لربه لکنود، یہ با بھی متحرک ہے لام بھی متحرک ہے، وما یکذب به الا، با کے نیچے زیر ہے، الا کے حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، اب اس کو لمبا کریں گے 3 الف کی مقدار، به الا کل معتد اثیم، ہائی صاحب آپ آگے پڑھیے۔ منفصل نمبر 3 ہائے ضمیر میں صلہ کب ہوگا؟ ہائے ضمیر جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ما بعد کے ساتھ ملانے کی حالت میں اس میں صلہ ہوگا، لیکن اگر ہم ہائے ضمیر پر وقف کریں تو پھر اس کا صلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہائے ضمیر ساکن پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے جب ہم نے وقف کر لیا تو صلہ تو اس لیے آ رہا تھا نا کہ اس کے بعد والا حرف بھی متحرک تھا، اب بعد والا تو پڑھا نہیں جا رہا، اس کے اوپر ہم ٹھہر گئے، تو ٹھہرنے کی وجہ سے جب اس کی زیر تھی یا پیش تھی وہ ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وما یکذب به الا تھا نا، تو جب ہم ٹھہر گئے وما یکذب به، صلہ اور صلہ کے اوپر جب وقف کرے نا ہا ضمیر کا صلہ جو ہے وہ وقف میں ختم ہو جاتا ہے، جب اس کی حرکت ہی ختم ہو گئی تو صلہ بھی ختم ہو گیا، وما یکذب به پر وقف کی وجہ سے ہا ساکن پڑی جائے گی، سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے حافظ عمر سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی جی اچھا جی آئیے اب دیکھیے جی مشق، قاعدے کے اندر سوال ہیں 4، یعنی قاعدے کے قانون ہیں 4۔ ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ کب آنا ہے؟ جب اس سے پہلے کسرہ یا یا ساکن ہو، سوال نمبر 1۔ ہائے ضمیر کے اوپر ضمہ کب آنا ہے؟ جب اس سے پہلے کسرہ یا یا ساکن نہ ہو، زبر ہو پیش ہو۔ اچھا اب سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ہائے ضمیر کا صلہ کب ہوگا؟ کھڑی زبر کھڑی زیر سے کب یہ کھڑی زیر کھڑی زیر سے کب بدلی جائے گی؟ جب اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں گے،
الٹی پیش کب بنے گی؟ جب اس کا ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آئیے سوال یہ ہے، قرآن کریم کھول کر سورہ مزمل، سورۃ المزمل یا سورہ عبس اور سورہ ہمزہ میں ہائے ضمیر کا صلہ بیان کیجیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. ٹھیک ہے نا. یہ آئے. سوال نمبر 2، درجہ ذیل آیات میں سے ہائے ضمیر جس میں صلہ ہوتا ہے کہ مثالیں نکالیں. السماء منفطر بہ کان وعدہ، یہ دونوں ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا، یہاں پر 3 الف کی مقدار میں ہو جائے کیونکہ بعد میں حمزہ آ گیا ہے. صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ٹھیک ہے. یہ مثال تھی. یحسب ان مالہ اخلدہ، کیوں مد ہو گئی ہے کہ بعد میں حمزہ آ گیا ہے. اچھا جی. یہ بھی آپ دیکھیں بھی کا آنا، یہاں ہائے ضمیر مکسور ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے بھی زیر ہے اور یہاں اس کی مقدار 1 الف کی برابر ہو جائے گی. بھی زیر اس لیے آئی کہ پہلے زیر تھی، اور کھڑی زیر اس لیے بنے کہ ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں. سمجھا گئی بات کی؟ طعامہ انا، یہاں ہائے ضمیر مکسور کیوں ہوئی ہے زیر کہ میم کے نیچے زیر تھی اور پہلے والے حرف کے نیچے بھی. اچھا، اور ہائے ضمیر کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، یہاں اس کی مقدار 1 الف یا 2.5 الف کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے. مالہ اخلدہ، ہائے ضمیر کیوں مضموم کیوں ہے کہ اس سے پہلے زیر یا ساکن نہیں تھی، اور ہا کے اوپر مد کیوں یعنی الٹی صلہ کیوں بن گیا ہے کہ اس کے بعد بھی حمزہ متحرکہ ہے اور حمزہ کی وجہ سے اس کی مقدار ہے 1 الف سے بڑھ کر 2.5 الف ہو گئی. آگے سوال ہے، قرآن کریم کھولی اور سورۃ القاریہ، سورۃ الفیل، سورہ اخلاص سے ہائے ضمیر کی مثالیں نکالیے. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. صلہ کا معنی بتائیے اور یہ بتائیے کہ صلہ کن حروف میں ہوتا ہے. جی آفت جی، صلہ کا کسے کہتے ہیں؟ صلہ جی صلہ کھڑی زبر واو مدہ کی آواز یا مدہ کی آواز. جی جی. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کن حروف میں ہوتا ہے؟ کھڑی زیر یعنی زیر کو جب کھڑی زیر کو جب زیر کے یعنی واو اور یا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہائے ضمیر جس میں صلہ ہوتا ہے ان کی اقسام بیان کیجیے. 2 ہی ہیں، یا اور واو. آگے آ رہا جی حمزہ کا بیان. اجسم یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آپ بھی کتاب دیکھ لیں، دونوں احباب سارے احباب، راجہ صاحب بھی کتاب دیکھ لیں کیونکہ پھر حمزہ کا جو ہے نا تھوڑا سا یہ دماغی طور پہ حاضر کر کے سمجھنا پڑتا ہے. تو آئیو ہم نے کل سورۃ المطففین کی مشق اور حدر پڑھا تھا، تو یہاں تک آیت نمبر 13 تک پڑھا تھا. اور سب کہاں تک پڑھا تھا؟ اساطیر الاولین تک. ٹھیک ہے، چلیے آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ہاں جی اب آئیے یہ سکتہ آ گیا ہے جی. کلا بل رانا. ٹھیک ہے. روایت حفص میں جو 4 مقامات سکتہ ہیں ان میں ایک سکتہ یہ ہے. ٹھیک ہے. سکتہ میں کیا ہوتا ہے؟ وقف ہی ہوتا ہے لیکن سانس نہیں توڑتے. اگر آخری حرف ساکن نہ ہو تو اس کو ساکن کرتے ہیں. 2 زبر ہوں تو الف سے بدل کر اس کو سکتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے ہی ساکن ہو تو پھر اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں جیسے یہاں پر پہلے ہی ساکن ہے تو آواز ٹوٹتی ہے. جی لام حرف بل. ہاں یہاں پر اس لیے کہ آگے یہاں پر ادغام ہو سکتا تھا نا. ادغام نہیں کرنا. ادغام سے روکنے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ روایت حفص میں ہے. ٹھیک ہے. ادغام سے روکنے کے لیے آپ کو یہاں پہ سکتہ کروایا گیا ہے. اگر ادغام نہ روکنا ہوتا کیونکہ یہاں پر حروف یرملون لام ساکن لام حرف کا ادغام نہیں ہوتا. حرف کا ادغام نہیں ہوتا را میں. لام کا را میں ادغام ویسے تو ہوتا ہے لیکن جو حرف کی لام ہے اس کا ادغام نہیں ہوتا. اس ادغام سے روکنے کے لیے یہاں پر سکتہ کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ماحول بن رہا تھا ادغام کا. تو ہر بندہ جو ہے وہ تو نہیں اس کو تو قانون کا نہیں پتا ہوتا لہذا یہاں سکتہ کر دیا گیا ہے. آپ یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. یہ آگے جی ہائے ضمیر. اب سب اس کے نیچے کسرہ کیوں آ گیا ہے ہائے ضمیر کی ہا کے نیچے؟ کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے کسرہ ہے. ہاں اور وہ کسرہ کھڑی یا کیوں بن گئی ہے؟ کھڑی زیر کیوں بن گئی ہے؟ یہ متحرک لفظ اس سے پہلے متحرک ہے اس لیے یہ صلہ پہلے بھی اور بعد میں بھی. جی جی ٹھیک ہے نا یہ ذہن رکھیں. ہاں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یشہدہ یہاں دیکھ رہے ہیں نا یشہدہ. تو یہ تو ویسے ہی ہا کی پیشنے آگے لام کو ملنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر یہ ہائے ضمیر ہے. اس سے پہلے چونکہ زیر نہیں ہے لہذا اس کے اوپر پیش آ گئی ہے. تو صلہ اس لیے نہیں ہوا کہ بعد میں ساکن آ گیا ہے تو اس لیے ہا کے اوپر پیش اور پیش نے پھر آگے المقربون کی لام سے مل گئی ہے. یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک. یہ آ گئی. ہا کے اوپر پیش اس لیے ہے کہ پہلے پیش ہے زیر نہیں ہے اور اس کی الٹی پیش اس لیے بدلا گیا ہے کہ میم کے اوپر بھی میم بھی متحرک ہے بعد والی میم بھی متحرک ہے. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی ہا الٹا پیش ہو ما بعد اور ما قبل دونوں متحرک ہیں. کیا حفصہ پڑھیے کلا بل رانا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم ربهم دھیان سے
پھر پڑھیے كلا إنهم عن ربهم را کو پر کریں، یا آپ کے اندر کمزوری ہے، آپ را کے اوپر توجہ نہیں دیتے. پھر پڑھیے كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من ایسا آپ پڑھیے کلا بل رانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. پھر پڑھیے کلا بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي العليين وما أدراك ما عليون. راجہ صاحب آپ پڑھیں آگے کتاب مرقوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ماشاء اللہ راجہ صاحب کو بھی فرق پڑ گیا جی ماشاء اللہ. ہاں جی صاحب مشق کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
ثم إنهم لصال الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. زور سے بولیں. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين. پھر پڑھو، سانس لمبا لو. قاری صاحب آواز کٹ رہی ہے کافی. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. اچھا صاحب آپ کو بھی آواز کٹ کے آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے، صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. بس راجہ صاحب کا اپنا بس مسئلہ نا. قاری صاحب کتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. کتاب مرقوم کی را بھی آپ نے پر نہیں کی. صحیح. افجی اونچا پڑھیں صحیح طریقے سے. كتاب مرقوم يشهده المقربون. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم. نہیں، را پر نہیں ہوئی، نہ پہلی نہ دوسری، دھیان سے. إن الأبرار لفي نعيم. على الارائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. را کو زبان ڈھیلی کر کے را کو پر کریں اور زور سے پڑھیں. زور سے بولیں. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. زور لگائیں. یسقون
اٹھائیں آواز. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.